الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کریم کا احسان ہے، رب کائنات نے ایک کلام ذاتی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرما دیجئے، یعنی میری طرف سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے پروردگار سے ڈرو. جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے. جو صبر کرنے والے ہیں بے شک ان کو بے شمار صلہ ملے گا. معزز سامعین کرام، صاحب ایمان ہونا بہت بڑی اللہ کریم کی عطا ہے. ہم چیزوں کو تولتے ہیں اپنے ترازو سے، اور ہمارے ترازو کی حقیقت کوئی نہیں. آپ غور فرما لیجئے کہ جہاں جہاں ذاتی حیثیت میں جو سمجھا، ذاتی حیثیت سے جو چاہا، اور ذاتی حیثیت سے چاہا کہ یہ جو حالات ہیں اس روش پر ہوں جو میں پسند کروں یا میں چاہوں، اس کی حقیقت کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر کوئی اپنی چاہت اور اس کے نتائج دیکھے. ہاں، اس چاہت کو اللہ کریم کی پسند کے تحت، اس کے حکم کے تحت لایا جائے تو یہ وہ حصہ اور وہ پہلو ہے کہ جس میں یہ کامیابی یا بھلائی نہ صرف آخری اخروی جو زندگی ہے، آخری پہلو جو ہے زندگی کا، بلکہ یہیں سے یہ تعمیر شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جب کوئی شے اپنے عین مقام پر ہوتی ہے، ٹھہراؤ بھی پیدا ہوتا ہے، اعتدال بھی پیدا ہوتا ہے. یہ ٹھہراؤ اور یہ اعتدال زندگی میں خوشی اور مسرت کا سبب بنتے ہیں. اور اگر یہ پہلو نہ ہو، یہ حقیقت نہ ہو، تو سب کچھ دنیا کا بھی ہو تو پھر بھی یہ ٹھہراؤ زندگی میں ممکن نہیں ہوتا. اکثر لوگ سوال اس پہلو سے بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے، سکھ نہیں ہے. تو وہ پہلو جو نہ ہو جس سے سکھ نصیب ہونا ہے تو سارا کچھ رہے دنیا کا، اس کی حقیقت تو کوئی. یہ جہان فانی ہے، اس کی حقیقت کیسے ابدی ہو سکتی ہے تاکہ اسے ایمان نصیب نہ ہو. ہر شے فانی ہے، جو چاہو گے، جو گرد و پیش ہے، جو جمع کیا ہے. بلکہ عجیب نظام ہے کہ جب کچھ جو چاہا، جو جمع کیا، اس کا وقت ابھی ہے، جس نے جمع کیا اس کا وقت تمام ہو گیا، ہر شے چھوڑ کر جو ہے وہ قبر کو چلا گیا. یہ ہم اور آئے روز اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. اور کیا خوبصورت پہلو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، کلام ذاتی ہے، غفور الرحیم. ارشاد فرمایا، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم. اے میرے حبیب، میری مخلوق میں سے وہ بندے جنہیں ایمان نصیب ہوا. اور جب بات اب سے آتی ہے نا کہ میرا بندہ، بالعموم عبد نہیں، وہ بندہ جسے اللہ کریم نے اپنا فرمایا تو سمجھ آتی ہے کہ صاحب ایمان ہونے کا شرف بھی نصیب ہے اور اس میں استحکام بھی ہے. وہ ایک کامل کیفیت ہے کہ ہر پہلو سے اللہ جل شانہ کی رضا چاہتا ہے. اور کیا بڑی عطا ہے کہ رب کائنات جو ہے یا عباد، اپنا بندہ ہونا جو ہے یہ ارشاد فرمائے، کتنی بڑی عطا ہے. فرما دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے پروردگار سے ڈرو. ہم زندگی کے بے شمار پہلوؤں کو حصول اور نقصان کے حصوں میں دیکھتے ہیں، اور یہ پہلو ہم گرد و پیش دیکھتے ہیں
اور ہم بھول جاتے ہیں کہ وجود انسانی میں بھی ایک جہان بستا ہے جس کی باریکیاں ہمارے گرد و پیش کی حیات سے زیادہ ہیں، اور اس غفور الرحیم نے ہی ہر لمحے اس میں جو تبدیلی ہے، جو تعمیر ہے، جو اس کی تخریب ہے، ہر پہلو سے اس کی نوک پلک ہو رہی ہے، اور کوئی ایک پہلو میں اللہ کریم جو ہے وہ سستی پیدا فرما دیں تو وجود کا وہ حصہ ساقط ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس درجے کا عمل رکتا ہے اس درجے کی نتائج میں بیماری وجود پر وارد ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم کیسے ہم کمزور ہیں کہ جب دین اسلام سے اللہ کریم کی پسند سے تجاوز کر رہے ہوتے ہیں تو جس وجود سے وہ تجاوز ہو رہا ہوتا ہے اس وجود کا ایک ایک ذرہ اس کی رحمت کا محتاج ہے، اور وہ حرکت نہ کرے اگر وہ نہ چاہے تو۔ اس کی دی ہوئی قوت سے جب استعمال ہم کرتے ہیں تو یہی جا کر حساب دینا ہے کہ جو اس نے دیا اس کا استعمال کیا ہم نے خواہشات ذاتی پر کیا، کیا ہم نے نفسانی خواہشات جو ہیں اس میں بہہ گئے ہیں، یا اللہ جل شانہ کی پسند اور اس کو حکم کو ہم نے مقدم جانا۔ تو قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اپنا رب۔ اب جب بات آتی ہے اپنے پروردگار سے، اپنے پروردگار سے یہ بات صاحب ایمان کے لیے وہ مقام ہے کہ جو اسے دنیا سے قطع تعلق اس نظر سے نہیں کہ وہ دنیا چھوڑ دیتا ہے، وہ دنیا کا کل ہونا جو ہے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن آخرت کو دیکھ کر رہتا ہے، وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک مسافر کی زندگی بسر کرتا ہے۔ ہم اپنے مزاج، اپنی پسند پر نہ صرف اپنی راہ کا تعین کرتے ہیں بلکہ ہم دوسروں کے لیے بھی ایک ایسا پیمانہ لگاتے ہیں کہ ہم دوسروں کے پیمانے میں مزید سخت ہو جاتے ہیں، اور نہیں سمجھ آتی کہ نہ آپ کا اس سے کوئی لینا دینا ہے، نہ اس کے معاملات سے آپ کا کچھ واسطہ ہے، نہ آپ کا نہ اس کا، یہ باہم کو تعلق ہے، لیکن آپ اپنی پسند کے مطابق گرد و پیش کو ڈھالنا چاہتے ہیں، اور جو اللہ کریم نے پسند فرمایا تمہارے لیے اسے تم کوئی معنی نہیں سمجھتے، اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو یہ وہ پہلو ہیں کہ جب آپ اپنے زمن میں دیکھیں، میں اپنے زمن میں دیکھوں، تو پھر ہمیں آخرت نظر آئے گی۔ شاید مجھے آپ کا دیکھنا یا آپ کو مجھے دیکھنا یہ بعید ہو جائے، حالانکہ ہم ایک دوسرے کے روبرو ہیں۔ اس لیے ہر ایک کو اپنے اس حساب کی چنتا ہوگی، ہر ایک کو اپنے اس حساب کی فکر ہوگی کہ جو رب کائنات نے اس سے عطا فرمائے ہیں، جن کا میں امین ہوں، اس امانت میں میرا کردار اور میرا عمل کیسا ہے، یہ وہ حصے ہیں جس کی اس کے حضور جا کر جواب دینا۔ نہ صرف شہادت تحریر ہو رہی ہے رب کائنات کے روبرو ہوں، وہ بھی جانتا ہے جو نہاں خانے دل میں ہے، وہ بھی جانتا ہے جو فرشتے تحریر نہیں کر پا رہے۔ تو جب اس کی نسبت دیکھو گے ربکم اپنے پروردگار سے، یعنی تمہارا پروردگار ہے، تمہاری ہر ضرورت ہر لمحے وہ پوری فرما رہا۔ تو جب ہر شے وہ تمہیں عطا فرما رہا ہے تو جس حصے کو اس نے حکم دیا اس حکم کی تعمیل میں تم کہاں ہو؟ تو سمجھ آئی کہ اتنی بڑی عظمت کا حامل جو ہے اسے گرد و پیش جو نسبت حکم سے ہے اس کی تعمیل تک تو ہے، لیکن کلی پہلوؤں میں اسے اللہ کریم کی ذات جو ہے اس کی رضا جو ہے وہ درکار ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ ہے نہیں چاہیے۔ اور یہ بات دربار کے ایک غلام کو سمجھ آئے اور اسے سمجھنا ہے جسے عبدہ رب کائنات نے اپنا بندہ ہونا بیان فرمایا، اسے سمجھنا ہے تو اس نے کیا سمجھا، اور یہ شرف جسے نصیب ہو کہ جسے اللہ کریم کا بندہ ہونا، اے میرے بندو ارشاد فرمایا، اب اس کے لیے وہ بنیاد جو نور ایمان ہے وہ نصیب ہو، اور اس نور ایمان کی یہ ترقی اور عظمت ہے کہ بندے کو یہ حال نصیب ہو کہ اللہ کریم کا بندہ ہو۔ ہم اپنی زندگی میں آج تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ خال خال تو کجا دیکھنا محال ہو گیا ہے، اور اس تھوڑی سی عمر میں ایسے لوگوں کو دیکھ کر جنہیں
کسی سے کوئی سروکار نہیں ہوتی تھی، ہر امر وہ اللہ کی نسبت دیکھتے تھے، لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اور کسی اس بندے کو جسے اللہ کا بندہ کہا جاتا تھا، بالعموم خلق زبان خلق کی بات کر رہا ہوں، ہمیں اب اپنے معاشروں میں ہم نے یہ دیکھا سنا ہے، اس کی زندگی کو دیکھیں تو ہر پہلو اللہ کی خوشنودی میں لگا رہتا تھا، ہر بات میں اللہ کی رضا تلاش کرتا تھا۔ عموماً ایسے لوگوں کی زندگی ہم نے دیکھی کہ بڑی سادہ ہوتی تھی، وہ اسی کیفیت اور اسی حال میں محو ہوتے تھے کہ اپنے عمل کو اللہ کی رضا کے مطابق اختیار کریں۔ اور ہمارے معاشروں میں ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، لوگوں کی رائے سنی، یہ ہمارے گنہگار کانوں نے یہ سنا، اور اگر آپ خیال فرمائیں تو بے شمار ہم میں سے اس بات کی شہادت دیں گے، اس ہمارے چھوٹے سے مجمع سے بھی کئی لوگ جو ہیں شہادت دیں گے کہ ہاں ایسا سنا تھا۔ تو سنتے کیوں نہیں رہے؟ سنا تھا، یہ بات ماضی میں کیوں جا رہی ہے؟ تو ماضی میں جو تھے، اگر جب تک ان کا ہونا ہے تو یہ اللہ کریم کی عطا ہے، اس کی فرصت ہے، جسے تاحال فرصت ہے اس کے لیے حکم ذات کا ہے، اس ماضی کے لیے تو نہیں کہ جو کسی کے زمن میں بات کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ پہلو ہمیں اپنے معاشروں میں نظر آتے تھے، اب تو خال خال کجا، اب یہ موضوع یا بات ایسی ہے کہ کون کسی کو کیا کہہ سکتا ہے، یہ حال اللہ اور اس کے مخلوق کے مابین ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی سے متعلق یہ بات کہیں؟ وہ غفور الرحیم ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے نہ بخشے، وہ بنیاد جسے ہدایت عطا فرما دے اس کی مرضی، جسے نہ عطا فرمائے اس کی مرضی۔ لیکن جو اصول اور ضابطے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے گئے اسے دیکھیے تو سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ اپنے پتھر اپنے ڈبونے کا سبب خود کرتا ہے۔ رب کائنات غفور الرحیم ہے، وہ تو اسے معافی کے سبب عطا فرماتے ہیں، وہ تو اسے وہ حصے تعلیم فرماتے ہیں کہ جو اس کی نجات کا سبب ہو۔ تو وہ تو فرماتا ہے کہ یہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو کیسی خوبصورت عطا ہے، اللہ کریم یہ کیفیت اور حال عطا فرمائے کہ یہ نسبت ہم گناہگاروں کو بھی نصیب ہو، کہ اللہ کے بندے ہونے کا شرف نصیب ہو۔ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائو، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ اب اس ڈر کی کیفیت اور حال ہم دیکھیں اپنی صبح و شام، اپنی پسند اپنی ناپسند، اپنی چاہت اپنے گرد و پیش، اپنے اختیار میں دیکھیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جو میرا ڈرنا ہے اپنے اللہ سے وہ کیسا ہے۔ آج تو بے شمار پہلو سننے کے ڈر کے اس حصے سے بھی ملتے ہیں کہ اعلانیہ یا گفتگو یا زبان میں اللہ کا خوف بیان کیا جاتا ہے، اعمال میں نظر نہیں آتا۔ تو اس سے کتنا بہتر ہو کہ خاموش رہے منہ، لیکن اعمال جو ہیں وہ اعلان کر رہے ہوں کہ اسے اللہ کا خوف ہے۔ وہ بالعموم زندگی کی موضوعات پر اس کا کلام ہو، لیکن محسوس ہو، سمجھ آ رہی ہو کہ اسے خوف خدا ہے۔ تو جب بات اس ڈر کی آئے گی تو بنیاد ایمان پر پھر جائے گی۔ ایمان اور ایمان کی پختگی، یہ شرف نصیب ہو کہ بندہ صاحب ایمان ہو، تو اس کی پختگی کیسے ہوگی؟ حرام کھانے سے ہوگی، عبادات چھوڑنے سے ہوگی، فرائض کو وہ مقام جو فرائض کا ہے وہ نہ دینے سے ہوگی، جو لوگوں کے حقوق ہم پر ہیں، جو فرائض ہمارے بالعموم معاشرے کے ہیں، ان کو چھوڑ دینے سے ہوگی۔ کیا اپنے بڑوں کے بے ادبی سے وہ ایمان کو پختگی نصیب ہوگی؟ کیا چھوٹوں کے ساتھ جو شفقت ہے، اس عدم شفقت کا ہونا جو ہے وہ ہمیں یہ ترقی دے گا؟ تو یہ وہ پہلو اور وہ باتیں ہیں جس سے بھی پوچھو وہ اس کا انکار کرے گا، اور وہ کہے گا نہیں، ان چیزوں کا ہونا، اچھائی اور نیکی کا ہونا ایمان میں تقویت دے گا۔ تو پھر اس جاننے کو عمل پر ہم کیوں نہیں لاتے؟ یہ جو جاننا ہے، یہ جو سمجھنا ہے، یہ عمل میں کیوں نہیں پہنچتا؟ یہ جاننا کیسا جاننا ہے کہ ہماری روش نہیں سدھر رہی؟ تو معزز سامعین کرام، اس خوف کے لیے جب ڈر کی بات آتی ہے تو ڈر کیا ہے؟
ایک کیفیت اور حال ہے۔ یہ جب ہم دنیا کی زندگی اور بالعموم ڈر کو دیکھتے ہیں تو وارد ہوتا ہے تو لوگوں کی زبانیں گنگ ہو رہی ہوتی ہیں، بول نہیں سکتے، رنگ سفید ہو رہے ہوتے ہیں، پیلے ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنا اصل رنگ جو ہے وہ بھی بدل جاتا ہے، وجود کھڑا نہیں ہو سکتا، کپ کپی آتی ہے، ٹانگیں اپنا وزن نہیں اٹھاتی، نظر یہ آ رہا ہے، لفظ ڈر کے معنی نظر آ رہے ہیں، ہے حقیقت اس طرح کی کہ وہ ایک کیفیت اور حال ہے، اٹھا تو کسی نے نہیں رکھا۔ لیکن دنیا کی زندگی میں بھی جس پر یہ وارد ہوتا ہے اس کا وجود لرزاں ہو جاتا ہے۔ اس جب کیفیت پر بات کرو گے تو اس کیفیت میں پھر بات کیفیات قلبی تک چلی جائے گی۔ جب بات کیفیات قلبی تک چلی جائے گی تو وہ حال جو دنیا کی نقصان اور جان کے جانے کے خوف سے وجود کانپتا ہے، کاش نور ایمان کی وہ صداقت اور وہ حقیقت نصیب ہو کہ ہمہ وقت ایک لرزاں اترزاں کیفیت رہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جانے کیا ماجرا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ہستیوں کے فرمودات آپ دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فرمودات دیکھیں کہ آخرت اور حساب کتاب کے حوالے سے کیا فرماتے۔ یہ پہلو اور یہ باتیں روایات میں ملتی ہیں کہ کاش گھاس ہوتے، کوئی کھا جاتا جانور اور عدم وجود ہوتا، خاک ہو گئے ہوتے، آخرت کا حساب نہ دینا ہوتا۔ تو اللہ کے حضور جو پیشی ہے، اس پیشی کی جو کیفیت اور حال ہے، جو حقیقت ہے، وہ دنیا پر وارد ہوتی ہے، اور دنیا بالعموم پر نہیں، اپنی ذات پر وارد ہوتی ہے۔ جب لفظ دنیا کہا جا رہا ہے تو اس سے مراد اپنی انفرادی حیثیت ہے، اور جس پر وارد ہوگی پھر سمجھ آئے گی کہ خوف خدا ہوتا کیا ہے۔ اس لیے یہ جو منع فرماتے ہیں نا صوفیاء کرام کے، جو بے شمار کلام ہے، اس سے اجتناب کرو، تو کلام کثیر وہ ہو جو دینی پہلوؤں سے ہو، وگرنہ بالعموم زندگی میں خواہ مخواہ کا جو بولنا ہے اس سے اجتناب کرو، اس لیے کہ وہ جو بولنا ہے جس کی دی ہوئی قوت ہے، جس کی دی ہوئی زبان ہے، وہاں حساب دینا ہوگا کہ کیا بولے اس قوت سے۔ جو قوت تمہیں تفویض کی گئی، جو کچھ تیرے پاس امانت تھی، تو نے اس کا استعمال کیا کیا، تو وہ ایک ایک لفظ اپنے لیے بھار بنتا جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ بندہ خاموش رہے، فضول کلام نہ کرے۔ تو معزز سامعین کرام، جب کیفیت کی بات ہوگی تو میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے ذکر پر محنت فرمائیں اور اپنے لطائف کو مضبوط کیا کریں، اپنے مراقبات پر متوجہ رہا کریں۔ جو کچھ ہم اپنے درمیان دیکھتے ہیں یہ صوفی کا شیوہ نہیں ہے، صوفی ذات میں کچھ نہیں ہے۔ صوفی کو جو کیفیات قلبی نصیب ہوتی ہیں، وہ کیفیات کا ہونا جو ہے اس پر جو وہ وارد ہوتی ہیں اس کا حال بدل دیتی ہیں۔ فی نفس سے ہی صوفی پر بحث نہیں آتی کہ اس کے کمالات کی بات ہو، کمال اللہ کریم کے نام کا ہے۔ تو جب آپ ذکر کرتے ہیں تو لطائف میں متوجہ رہا کریں۔ یہ جو طریقہ ذکر بیان کیا گیا ہے، جو طریقہ ذکر لکھا گیا ہے، اس سے مراد نہ ذاتی بیان تھا، نہ ذاتی تحریر کو اجاگر کرنا تھا، بلکہ اس سے مراد سالکین کا استفادہ کرنا ہے کہ عین اس کے مطابقت محنت فرمائیں، آپ کو نتائج عمل میں نظر آئیں گے۔ اس کے لیے سوچنا نہیں پڑے گا، اس کے لیے کسی کشف کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ ظاہر ہوں گے، عمل میں آئیں گی تو سمجھ آئے گی کہ خوف خدا کسے کہتے ہیں۔ کبھی گرد و پیش ہم نے دیکھا، اپنے معاشرے میں ہم نے دیکھا، کبھی کوئی کردار ایسا ہمیں آج نظر آ رہا ہے کہ جسے دیکھ کر یا جس عمل کے صادر ہونے پر کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ خوف خدا کی علامت ہے۔ ہم خوف خدا یاد دلاتے ہیں، خوف خدا میں ہو کر اپنا عمل نہیں جانچتے۔ یہ آج ہمارے معاشرے کی حالت ہے۔ تو جب بات آئے گی نا اللہ کے بندے، تو معزز سامعین کرام، یہ جو خوف خدا ہے نا، یہ اعمال میں اس بنیاد سے کہ جہاں ایمانیات مضبوط ہو، عبادات نصیب ہو،
اور اعمال تک یہ حصے پہنچے۔ تو جب یہ حصے اعمال تک پہنچیں گے تو کسی کو کسی سے کوئی سند نہیں لینی کہ کوئی کہے کہ جی ہاں یہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ بڑا ولی اللہ ہے، اس کے حضور ٹوٹے پھوٹے سجدے انہیں شرف قبولیت نصیب ہو جائے، تو کسی کا کہنا یا کسی کا کچھ نہ کہنا کیا معنی رکھتا؟ مخلوق خدا آپ کی تعریف کر رہی ہو اور عبادات کو شرف قبولیت نہ ہو، اس تعریف کو کسی نے کیا کرنا، وہ اس کے کس کام آئے؟ اپنے عبادات کو توجہ دیں، جو طریقہ ذکر ہے اس کی مطابقت دیکھیں، اپنے فرائض کی ادائیگی عبادات سے معاملات تک دیکھیں۔ یہ جو روش پیدا ہو چکی ہے معاشرے میں کہ ایک بندہ دوسرے کی نسبت جو دیکھتا ہے اس پہلو سے نہیں دیکھتا کہ اس کی بھلائی اور خیر مانگ رہا ہو، یہ دیکھتا ہے کہ اس سے مجھے کیا حاصل ہے۔ کمال ہو گئی بھائی، یہ مسلمان معاشرہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے کلام کر رہے اور اسے مقصد ذات سے ہو، یہ نہ چاہ رہا ہو کہ خلق خدا کی بھلائی کا میں عمل کروں۔ حالانکہ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ خوف خدا یعنی اللہ کی رضا سے، اللہ کے لیے راستے سے کوئی رکاوٹ یا کوئی پتھر یا کانٹا ہٹا دیا جائے اللہ کے لیے، کہ مخلوق خدا کو تکلیف نہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی بخشش کا وہ اللہ کا خوف خدا میں وہ کانٹا اٹھانا سبب ہو جائے کہ اللہ اسے بخش دیں گے۔ ایک راستے کی رکاوٹ دور کرنا کہ مخلوق خدا کو بھلائی نصیب ہو، لیکن عمل اور ماجرا اللہ کے لیے ہو، اس کی بخشش کا سبب ہے۔ اور جن پہلوؤں پر آج ہم اپنے معاشرے کی تعمیر کر رہے ہیں، جسے ہم تعمیر کہہ رہے ہیں، حقیقت میں وہ تخریب ہے، چونکہ اس سے بھلائی نہیں آ رہی۔ وہ کون سا بھلا عمل ہے کہ جس کے نتائج میں بھلائی نہ پیدا ہو رہی ہو؟ تو اگر اسے دیکھنا ہو تو اپنے معاشرے کو آج ہم دیکھ، کیوں فقدان پیدا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں یہ اللہ کا بندہ ہے۔ ہم مخلوق سے متعلق کہتے ہیں یہ فلاں کا بندہ ہے، بھائی اس کے ساتھ مت چھیڑنا، وہ بڑا طاقتور ہے تمہیں نقصان پہنچائے۔ یہ جو غلطی کر رہا ہے یہ فلاں کا بندہ ہے، بھائی اس کی اتنی پہنچ ہے کہ تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، تم بھلے جہاں تک درخواست دے لو اس کے خلاف کچھ نہیں ہو۔ تو مسئلہ تو حل ہوگا اللہ کے بندہ ہونے میں۔ پھر یہ جو دنیا کی فتح و شکست ہے نا، جیسے فانی جہان ہے کہ پہلو ہیں، اسی طرح اس حصے اور اس کیفیت کی بھی فنا ہے، لیکن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو جس کا حساب دینا ہے اور حصول کوئی نہیں، تو پھر کیا عظمت ہے، کیا بشریت ہے، کیا نعمت ہے کہ یہ بھی نہ سمجھ پائے۔ تو جیسے جیسے معزز سامعین کرام ہم اعمال اختیار کرتے ہیں ویسے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو جیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں پھر ویسے کردار جو ہے وہ ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے۔ اللہ کریم ہماری کمزوریاں معاف فرمائے، ہم کمزور اور گناہگار لوگ ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانی معاشرہ جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے، اللہ ہمیں اس کی تعمیر کی توفیق عطا فرمائے۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے۔ اب اس بھلائی کو صرف اخروی حصے میں کل بھلائی کے معنوں میں بیان فرمایا، ان کے لیے بھلائی ہے، قید نہیں فرمائی گئی کہ یہاں نہیں صرف وہاں کی بات ہے۔ تو وہ بھلائی کی ابتدا اس نیک اور صالح عمل کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہراً لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کریم جو اس کے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہ اسے نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور مخلوق کا سمجھنا کیا، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کریم جس کے لیے پسند فرما رہے ہیں اسے وہ حصے نصیب ہوں۔ تو بھلائی دنیا کی ایسی ہے، للذین احسنوا، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے۔ یہ جو احسن ہے، احسنوا جنہیں
یہ کیفیت بھلائی کی نصیب ہو جنہیں قرآن کریم میں محسن بیان فرمایا گیا، جس کی کیفیت اور حال کو احسان بیان فرمایا گیا، اور اس احسان میں یہ درجہ بیان فرمایا گیا کہ جو عبادت کرتے ہوئے یہ اپنے اللہ کو دیکھے، اور دوسرا درجہ بیان فرمایا گیا اتنا تو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب کسی بھلے عمل کو اس پہلو سے پرکھیں کہ میں اپنے اللہ کے روبرو سے دیکھ کر یہ عمل کر رہا ہوں، پھر دیکھیے گا کہ اس میں کس درجے کی نیک نیتی نصیب ہو، اور یہ پہلو نہ نصیب ہو تو کم از کم یہ تو نصیب ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جب اس پہلو پر آؤ گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ پھر کیفیت قلبی کی بات ہے۔ ایمان کی کیفیت اور حال اس درجے کا نصیب ہو کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ کر یہ عمل کر رہا ہوں، تو پھر دیکھیں نا کیا معاشرے میں، پھر مسلمان معاشرے میں ایسا ہو سکتا ہے جیسا آج ہمارے معاشروں میں ہو رہا ہے۔ بجائے معاشرے کی لان تان کے، بجائے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہونے کے، جب اس ترازو کو اپنے اعمال کے ساتھ جوڑیں گے تو حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو نتائج ہیں جن پر میں اعتراضات اٹھا رہا ہوں، مجھے دیکھنے کی تو اعمال کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے ہوں تاکہ یہ نتائج بھی درست۔ جب اعمال صالح ہوں گے، اس درجے کے ہوں گے کہ احساس رہے کہ اپنے اللہ کے لیے اس کے روبرو ہیں، اور یہی معاملات ہوں گے اور اس کے حضور پیش ہو کر حساب دینا ہے، تو بڑا نازک سی کیفیت بن جاتی ہے۔ تو یہ نزاکت اس درجے پر اثر انداز ہوتی ہے کہ وارد ہوتی ہے دنیا کے حالات پر، کہ دنیا کے حالات پھر اعمال بندہ اس نہج پر کرتا ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور یہ شرف ہمیں امتی ہونے کا نصیب ہوا ہے۔ اللہ کریم جس نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ کریم اس کی حقیقت عطا فرمائے، چونکہ اس پہلو اور اس اتنی عظمت کو ہم رواجات کی جب نظر کرتے ہیں تو کیا یہ سوال نہیں ہوگا کہ کیا کچھ عطا فرمایا گیا اور تو نے کیا کیا؟ تو اللہ کریم غفور الرحیم ہے، معاف بھی فرمائے، توفیق بھی عطا فرمائے۔ وارض اللہ واسع، فرمایا اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ یہ جو جواز ہم بناتے ہیں نا، میرے حالات ایسے ہیں، میں کیا کروں؟ اب میں اپنے روزگار میں اس طرح پھنسا ہوا ہوں کہ میرے لیے نماز پڑھنی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ فرض چھوڑ دیتا ہوں۔ تو وہ پہلو کہاں ہے کہ وہ رزاق ہے، ہم تو مرزوق۔ پھر اس رزق کو مخلوق کے ساتھ جوڑ رہے، اس رزق کو مخلوق کے ساتھ جو تمہارا اوقات ہیں ان کی مجبوریوں میں بات کر رہے ہو، یا گرد و پیش کے حالات کی جو خرابی ہے اسی نظر میں بہہ رہے ہو کہ لوگ سود کھا رہے ہیں میں بھی سود کھاتا جاؤں۔ کئی لوگ لکھتے ہیں، سامنے تو سوال نہیں کرتے لیکن لکھتے ہیں، اور آج کا جیسے خطوط بھی آتے ہیں، لیکن آج کا خط تو ای میل کے زمانے میں زیادہ آتا ہے، ساتھ جواز لکھیں گے، یہ بھی مجبوری ہے، یہ بھی پریشانی ہے، فلاں حصوں کی بھی ضرورت ہے، اب اتنا سارا تو پیسہ ہے، نہ اس کا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو بینک دیتا ہے اس سے گزر بسر ہو سکتی ہے، چلو زیادہ تو نہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ اس سے پوچھو کہ میں ایک کم علم آدمی، گناہگار اور خطاکار آدمی، میں اپنے گناہوں اور کمزوریوں کو اس کے حضور جواب کیسے دوں گا؟ مجھ سے تو یہ نہیں بن پا رہا۔ تو چاہتا ہے تیرے اس حرام کھانے کی تصدیق میں کر دوں کہ نہیں یہ حلال ہو گیا تیرے دکھا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ خود کو معلوم ہے کہ یہ درست نہیں ہے، ساتھ جواز دیتے ہیں کہ یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مجبوری ہے، فلاں ضرورت ہے، اتنے سارے پیسے ہیں، دنیا کا تو ہو کچھ نہیں۔ تو اس سے جو کچھ سود میں مل رہا ہے، اب اس سے کچھ گزارا ہو رہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ جو قرآن فرما رہا ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سمجھ نہیں آ رہی، اس پہلو میں دیکھتے ہو کہ حرام کی اجازت ہے زندگی بچانے کے لیے، تو کیا اس کو اس ترازو پر تول سکتے ہو؟ میں اس پر کیا کہوں کہ میں بھی ساتھ تصدیق کروں اور میں بھی اپنی قبر میں انگار ڈال دوں، آگ بھر دوں؟ تو جب معلوم ہے، جانتے ہو، پھر اسے جواز کیوں دیتے ہو؟
چاہتے وہ ہو، ساتھ دینی تصدیق بھی چاہتے ہو کہ اسلام بھی اسے درست کہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں حالات کی مجبوری ہے۔ اب یہ مکی سورہ مبارک ہے، اور مکی حالات میں مسلمانوں نے ہجرت کی، حبشہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی گئی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی گئی۔ کیوں ہجرت فرمائی گئی؟ گھر بار ہر شے چھوڑ دی، کیوں؟ تاکہ اسلام پر عمل پیرا ہوا جا سکے۔ یہی سوال فرشتے موت کے وقت بھی کرتے ہیں، فیما کنتم، تم کیا کرتے رہے ہو؟ وہاں مجبوریاں جب بتاتا یہ لوگ ایسے تھے، حالات ایسے تھے، میں کمزور تھا، تو وہ نہیں کہتا کہ اللہ کی دنیا وسیع ہے، آج بھی تو چھوڑ کر جا رہے ہو، تب چھوڑ دیتے جب اختیار تھا۔ تو فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ اب اس بات کے سمجھنے کے لیے ایمان ہے، ایمان ہو تو سمجھ آئے۔ اب ایمان کے لیے آپ اعمال ہیں، ان اعمال میں دیکھو نا، عبادات ہیں، معاملات ہیں، ایک ایک حصہ ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حقوق اللہ کی خیر ہے، حقوق العباد پوری کرو۔ یہ عباد اور حقوق کس نے طے فرمایا؟ جب اس کی فکر نہیں ہے تو اس حصے دوسرے درجے کی کیا سمجھ ہوگی؟ کیا کرو؟ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ ٹھیک ہے سود نہیں لیتے، حالات واقعات کی مجبوری ہے کہ بینکوں میں پیسے ہوتے ہیں، تو ان پیسوں سے ہم غرباء کی مدد کر دیں تو یہ تو درست نہیں ہے، یہ کیسا ہے؟ اب اس سے نیکی بھی کمانی ہے، اس کو جائز بھی قرار دیں، غریبوں کی مدد کریں گے۔ اب وہ جو کائنات کا مالک ہے وہ اسے نہیں عطا فرما سکتا، اس کے حضور مجبوری ہے کہ تو سود پر رکھے اور پھر اس کی مخلوق تیرے سود سے پلے۔ وہ جو پالن ہار ہے، رب ہے، یہاں بھی فرمایا گیا نا کہ ربکم، تمہارا پروردگار وہ جہانوں کو پال رہا ہے، جس کی تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے سود سے اس کی پرورش کروں، اسے وہ نہیں پال سکتا۔ اس پر آپ اپنی رائے دیں۔ میں نے کہا کتا سور کھانا پسند کرتے ہو؟ نہیں نہیں، میں نے کہا اس جواز سے کسی غریب کو کھلا دو، یہ درست ہے۔ خاموش ہو۔ ہم جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم جانتے ہوتے ہیں کہ صحیح عمل کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن ہم غلطی کو صحیح کہلوانا چاہتے ہیں چونکہ ہماری چاہت اور پسند وہ ہوتی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی زمین وسیع ہے، یہ زمین کہیں اور سینہ کشادہ کھڑے تمہاری منتظر ہوگی، جہاں سمجھتے ہو دین پر عمل نہیں ہو سکتا وہاں چلے جاؤ، جہاں عمل ہو سکتا ہے، جہاں معاشرہ، اب یہ جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے نا، یہ ایک دوسرے کی، جہاں ہم اسلامی معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں نا، وہاں اس معاشرے کے نتائج میں سب کو دینی اعمال اختیار کرنا سہل اور آسان ہوتا ہے، ایک دوسرے کی معاونت نصیب ہو رہی ہوتی ہے، اس کے نتائج سے بھی مزید بھلائی جو ہے وہ پھیل رہی ہوتی ہے، وہاں چلے جاؤ۔ تو یہ پوری کوشش کی جاتی ہے نا، آج یہ شیطنت کی پوری کوشش ہے کہ کہیں دنیا میں اسلامی معاشرہ جو ہے وہ نہ پنپ پائے۔ جہاں بھی اسلامی معاشرہ عملی طور پر قائم ہو، یہ مخلوق خدا کی ضرورت ہے، یہ مخلوق دور دور سے اس طرف رخ کرنا شروع کر دے، اپنے معاشروں میں ان اصولوں کو اختیار کرنا شروع کر دے، دین اسلام کے لیے کلام کی ضرورت نہ رہے کہ اس کی تبلیغ کے لیے کہیں کو کلام کرے، اتنا کہ یہ جو آج کنیکٹیوٹی ہے اتنے جلدی یہ مخلوق تک حق پھیلنا شروع ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے اعمال بد اسے آج کی یہ جو میڈیا ہے اور اس پر اچھالا جاتا ہے کہ مسلمان ہونا تو ایسا ہے۔ اب میں اور آپ سارے سفیر بھی ہیں کہ ہمارا ہر عمل پرکھا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ایسے کرتے ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا، دعویٰ تو کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ایسی ہے، اسوہ حسنہ ایسا ہے، خود کیا کرتے تو اس سفارت میں ہمارا کیا کردار ہے؟
تو اللہ کی دھرتی وسیع ہے، اپنی جو خواہش ہے نا یا پسند ہے اسے یہ لبادہ نہ اڑاؤ کہ جی حالات کی مجبوری ہے، اس لیے ایک دن ایسا آئے گا جس دن تم نہیں چاہ رہے ہوگے، اس کے باوجود تمہیں جانا ہے، اور جن چیزوں یا جن اشیاء یا جس دولت کے لیے تم اس سے چمٹے رہے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے دور ہو رہی ہوگی، اور آنکھیں جو ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گی۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں بے شک ان کو بے شمار صلہ ملے گا۔ اب صبر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے، حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ترازو لگیں گے، اور ان ترازوؤں میں نمازیوں کو لایا جائے گا، یعنی نماز روزہ جو عبادات ہیں وہ لائے جائیں گی، حساب ہوگا، اس حساب میں ان کو اجر اور ثواب نصیب ہو رہا ہوگا۔ اسی طرح حجاج کو لایا جائے گا، اس عبادت کے ضمن میں ان کا حساب ترازوؤں پر آ رہا ہوگا، انہیں بے حساب اجر نصیب ہو رہے ہوں گے، اللہ عطا فرما رہے ہوں گے، جو اعمال ہیں ان کے مطابق ترازو لگا ہوگا، اجر مل رہا ہوگا۔ پھر ایسے طبقے، ایسے مخلوق کو بلایا جائے گا جنہوں نے خوف خدا میں تکالیف سے گزرے اور صبر کیا، ان کا معاملہ ترازوؤں میں نہیں جائے گا، انہیں اتنا اجر عطا ہوگا اور بے حساب عطا ہوگا کہ جس بندے مومن کو دنیا کی زندگی میں تنگی نہیں ہوئی، الفاظ مبارک ہیں وہ بھی کہہ اٹھیں گے کاش دنیا میں میری کھال کینچیوں سے کاٹی جاتی اور میں اللہ کے لیے صبر کرتا۔ علماء کرام اس کی شرح میں فرماتے ہیں اس ثواب کو جو اللہ کی عطا ہوگی دیکھ کر جو سہل زندگی بسر کر کے گئے ہیں وہ بھی تمنا کر رہے ہوں گے کاش میرے وجود کو کینچیوں سے کاٹ ڈالا جاتا اور میں اللہ کے لیے صبر کرتا۔ اشد حبا للہ والذین آمنوا۔ اب آپ دیکھیں کہ اپنے معاملات کو جب اللہ کریم کی محبت کے ساتھ جوڑو گے اور یہ محبت اتنی شدید ہوگی کہ باقی ہر شے بعید ہو، اس کی کوئی اس کے سامنے حیثیت نہ ہو، تو پھر آپ غور فرمائیں کہ ان کے لیے آخرت کا حساب اور کتاب کیسا ہوگا۔ یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کا حساب بے شمار صلہ، جو صبر کرنے والے ہیں بے شک ان کو بے شمار صلہ ملے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ فرما دیجئے کہ مجھے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے صرف اسی کی عبادت کروں۔ اب عبادات کے ساتھ جو ضروریات کو منسلک کیا جاتا ہے، جو خواہشات کو منسلک کیا جاتا ہے، اسے بھی جائزہ لیں اور اس پہلو کو بھی دیکھیں کہ عبادت خالص اللہ کی ہو۔ عبادت اپنا آپ پیش کر دیتے ہیں اور حصول دوسری نسبت ہو جاتا ہے، تو جب مخلوق خدا میں جا رہے ہو، معمولات زندگی میں جا رہے ہو، حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب تحریر فرماتے ہیں اس پہلو سے تو آپ فرماتے ہیں دنیا کے اعمال بھی یا عبادات میں سے ہیں یا غیر عبادت میں سے ہیں، یعنی یا تجاوز ہے یا عبادت ہے، یا صالح ہے یا غیر صالح ہے۔ اب مومن کی زندگی عمومی دنیا کی آپ جو دیکھیں وہ دنیا کے جس پہلو میں جائے روزی کما رہا ہے، اپنے گھر کی اور اپنی اولاد کی پرورش کر رہا ہے، ضروریات کی تکمیل کر رہا ہے، اپنے وجود کی ضرورت اور اس کا لحاظ کر رہا ہے، کسی پہلو سے آپ دیکھتے جائیں اس کا ایک ایک قدم جو اٹھتا ہے وہ عبادت کے درجوں میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ اپنی قوت کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو حصہ ہے عبادات کا
اور اس میں پھر جو مقام فرائض کا اور اسی نسبت جو آگے مقامات آتے ہیں، ایک بالعموم جو زندگی ہے بندے مومن کی زندگی اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی، اس کا ہر پہلو عبادات میں سے کسی نہ کسی درجے پر پہنچتا ہے۔ اپنے والدین کی خدمت دیکھ لیں، اپنے اولاد کی پرورش دیکھ لیں، اپنے ہمسائے کے جو حقوق ہیں اس کی تکمیل دیکھ لیں۔ یہ جو پتھر یا کانٹا راستے سے اٹھا رہا ہے اور اللہ اس پر بخشش عطا فرما رہا ہے، آپ دیکھیں اس لمحے سجدہ تو نہیں کر رہا، قرآن کریم کی تلاوت تو نہیں کر رہا، تسبیح تو نہیں کر رہا، ایک عملی زندگی کے پہلو سے گزر رہا ہے، اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے، اس کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے، اسے اتنا پسند ہے اس پر بخشش عطا فرماتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ مجھے ارشاد ہوا ہے۔ اب اللہ کا نبی اور رسول وہ مخلوق کی رہنمائی فرماتا ہے، آپ کی طرف جو حکم فرمایا جا رہا ہے آپ اسے اختیار فرماتے ہیں تو ہمیں عملی نمونہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ جو آج روش ہے نا، ہم سب کو کہتے ہیں کہ نیکی کرو، عبادت کرو، اذکار کرو، بھلے وہ پیر صاحب ہو، بھلے وہ مولانا ہو، وہ عالم مفتی ہو، خود نہ عمل کر رہا ہو، تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے صرف اسی کی عبادت کرو، خالص بھی ہو اور صرف اسی کی عبادت ہو۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اتنی نمازوں، اتنے روزوں، اتنی تسبیحات، اتنی تلاوت کے باوجود میرے گھر میں بیماری ہے، اثرات نہیں جا رہے، تو غور فرمائیں نا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ اس سفر میں مجھ سے کسی نے سوال کیا یا حال بیان کیا، سوال بھی کہہ سکتے ہیں، اپنا حال بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں عبادت بھی فرائض بالعموم عبادات تک، سنت نفل تک، تسبیحات تک، اور کتنے عدد گنے، پھر بھی جب مصیبتیں نہیں ٹلتی پھر میرا دل اٹھ جاتا ہے کہ میں نماز کیوں پڑھوں۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ خالص اس کے لیے۔ تو جو ایمان ہی نہیں لائے، جو مشرک ہیں یا جو کافر ہیں، وہ جو کافر ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، وہ جو مشرک ہیں، جو ساتھ شریک کر رہے ہیں، ان کی روزی تو اس نے نہیں بند کی، ان کے وجود کی حرکات و سکنات ضبط نہیں فرمائی گئیں، روک نہیں دی گئیں۔ تو پھر بندے مومن بھی اس نسبت سے سوچے کہ میری ضروریات کے ساتھ، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے نا میرے حبیب، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خالص اس کے لیے ہوں، صرف اسی کی ہوں، کوئی شرک نہ ہو، کوئی کمی بیشی نہ ہو، اور مقصود صرف اس کی رضا ہو۔ جب ہم اپنی عبادات کو اس آیہ کریمہ کے تحت دیکھیں، اپنے معاملات، اپنے کلام، اپنے اعمال، تو کیا انہیں آج ترازو کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دیکھیں؟ جب اس پہلو سے دیکھیں گے تو اپنے اعمال کی سمجھ آئے گی کہ ان کی روش اور رخ کیا ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ سب مسلمانوں میں سے اول میں ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام پر عمل پیرا ہونا مخلوق خدا کی وہ رہنمائی ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ صبر فرمایا، سب سے زیادہ عبادت فرمائی، سب سے زیادہ استغفار فرمائی، اللہ کریم نے سب سے زیادہ عظمت آپ کو عطا فرمائی۔ آپ کی نسبت قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کریم کی رحمت مخلوق کو آپ کی نسبت فرمائی۔ آپ ایک ایسا عملی نمونہ مخلوق کو نصیب ہو رہا ہے کہ اس راہ پر چلنے کے لیے یہ حصے ہیں جو اختیار کیے جائیں۔ ذاتی زندگی دیکھیں، اجتماعی معاشرتی معاملات دیکھیں، کاروباری حیات دیکھیں، جہاں معاملات میں سے گزرنا ہے، پھر معاملات پر فیصلے کرنے ہیں، ایک ایک پہلو سے آپ دیکھتے ہیں۔ آپ کے لیے حیات طیبہ جو ہے
بہترین نمونہ اور طرز حیات ہے۔ سب سے پہلے جو عمل فرمایا گیا، اب حق بھی آپ نے اختیار آپ کو نصیب ہوا، آپ سے اعلان نصیب ہوا، مخلوق ساری بعد میں، لیکن جب آپ اسے معنی بعید میں دیکھیں گے تو جو اسوہ حسنہ ہے وہ تمام جو ہے امت کے لیے اور مخلوق کے لیے ایک نمونہ حیات ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ فرما دیجئے کہ اگر یعنی بفرض محال میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو بے شک مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا قل انی، آپ فرما دے اخاف اللہ، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، ارشاد فرما دے، اعلان فرما دے۔ انبیاء و رسول معصوم عن الخطا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ یہاں یہ فرمانا مخلوق کے لیے درس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اور محفوظ نہیں، معصوم، یہ ہمارے لیے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اب خود کو وہ نہ طے کرتے رہو میں اتنا نیکوکار ہو گیا ہوں، میں اتنے درجوں پر پہنچ چکا ہوں، اب میں کچھ کروں نہ کروں درست۔ اس میں ضمناً، اس آیہ کریمہ میں ضمناً عرض کرتا ہوں کہ جب سینئر ساتھی ذکر کراتے ہیں تو اپنے ذکر پر محنت فرمایا کریں، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں تو اب خیر محنت کی نہیں ضرورت، بیٹھ رہا ہوں، توجہ کافی ہے۔ اس توجہ کے لیے ذکر ضرورت ہے، جیسے وجود کی ضرورت خوراک ہوتی ہے نا، ایسے ہی اپنی اس توجہ کے قائم رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس قابل رہیں۔ پھر اپنے اذکار میں جو ذاتی ذکر ہے اسے نہ ضائع ہونے دیں اس وقت کو کہ دن میں کہیں گئے ہیں ذکر کر رہے ہیں تو رات شام جو ہے اپنا ذکر نہیں، اپنے صبح و شام کے ذکر کو کوشش فرمائیں کہ وہ مضبوط ہو۔ جہاں ذکر کر رہے ہوں وہاں اپنے ذکر پر پوری توجہ تبھی رہ پائے گی کہ جب ساتھ لطائف کر رہے ہوں گے، ساتھ مراقبات میں پورے متوجہ ہوں گے، تسبیحات پر دھیان ہوگا۔ اور میں نے ابھی سفر سے واپس آیا ہوں، میں نے آخری جو کلام اپنی انتظامیہ سے وہاں کیا ہے، عرض کیا ہے، وہ بھی یہی کیا۔ میں نے کہا سال کے بعد یہاں میں آتا ہوں، مجھے حاضری نصیب ہوتی ہے کہ دین پر جو ہے یہ سفر نصیب ہوتا ہے یہاں کا، تو غور فرمائیں اس جتنی تربیت یا جو گزارشات میں پیش کر سکا ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ذکر پر محنت کریں۔ جب سلسلے کا ساتھی ہے تو وہ ذاکر کیوں نہ ہو، وہ اپنے معاملات کی حفاظت کیوں نہ کرے، اپنے لطائف اور مراقبات پر کیوں نہ محنت کرے۔ جیسے یہاں فرمایا جا رہا ہے نا، بندے مومن اس کی عبادات اور یہ راسخ ایمان اسے وہ شرف دیتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ارشاد فرما، سارے اللہ کے بندے ہیں، پھر بالخصوص ارشاد فرمایا جائے۔ اسی طرح جب عبادات اختیار فرمائیں گے تو یہ مزید ورع و تقوی نصیب ہوگا، اللہ کریم کی رضا اور اس کا قرب نصیب ہوگا۔ تو دینی پہلوؤں میں جب آپ سلسلیہ کے پہلوؤں میں آتے ہیں تو اپنی عبادات پر بھی محنت کریں، اور جو ذمہ داران ہیں اپنی ذمہ داری کے علاقے میں بھی غور فرمائیں، یہ سالک محنت کریں اپنے اذکار، کیونکہ اتنی محنت کے بعد کئی دفعہ جب کوئی گفتگو اور اعمال سامنے آتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ کیا یہ ہم تربیت کر رہے ہیں۔ خالص اپنی عبادت پر متوجہ رہیں، اللہ آسانی عطا فرمائے۔ اور جب بات یہ فرمائی گئی ہے نا کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر میں یعنی بفرض محال اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو بے شک مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، اور ہم یہ سمجھیں کہ میں حضرت صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، تو حکم دوسروں کے لیے ہے کہ میں تو بیٹھ کر مخاطب کر دیتا ہوں تو یہ کافی ہوگا۔
پوٹلی ہر ایک نے اپنی اٹھانی ہے، اور جس کے پاس ذمہ داری ہے اسے اتنی مزید دوسروں کا بھی وزن اٹھانا پڑے گا جہاں تک اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے وہاں کیا کیا۔ تو جہاں جہاں ذمہ دار ہیں اپنی ذمہ داری میں کے علاقے میں، اپنے ذمہ داران میں یہ غور فرمائیں۔ اسی لیے آج بھی یہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو ایجنڈا اس کی میٹنگ میں تھا کہ اپنے اہل خانہ اپنے بچوں کے ساتھ محنت فرمائیں، سلیقہ کریں، جھگڑنے کی نہیں ضرورت۔ وہ آج کی روشن خیالی نے سربراہ جو گھر کا اس کو اتنا کمزور کر دیا، جھگڑے گا تو سڑک پر بیٹھا ہوگا۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ سلیقہ اور سمجھایا جائے، چونکہ مقصد تعمیر ہے، مقصد فساد نہیں ہے۔ تو بچوں کے لیے، گھر کے لیے، اب آپ اسے کہیں جو نہیں ذکر کر رہا کہ اسے پورا وہ گھنٹے کا ذکر بیٹھ جائے تو اس کے لیے مشکل ہوگا۔ کچھ نہ کر رہا ہو 5 منٹ کو پہلا لطیفہ کرا دو، کرتا رہے گا تو پھر ایک دن آپ کو کہہ رہا ہوگا کہ بابا آپ نے آج ذکر نہیں ہمیں کرایا۔ اسے اس ذائقہ تو دے نا، اسے چکھے تو صحیح۔ تو یہ سمجھ لینا کہ کوئی جو ہے وہ بری ہے نہیں۔ تو یہ ہمارے لیے کہ اپنے اس اعمال اور اپنے معاملے کی نزاکت کا ہم بہت خیال رکھیں۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، فرما دیجئے کہ میں اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ اپنی عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھتا ہوں۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، تو لہ دینی خالص اس کے لیے۔ معزز سامعین کرام، اب مجھے نظر بھی نہیں آ رہا، مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ اتنا سفر ہے اور جا کر پھر آپ کے اسی طرح معاملہ ہے، تو میں نے اس کو کہا میرے پاس اس کے علاوہ اور ہے بھی کچھ نہیں کہ میں یہ کہوں کہ بڑی عبادات ہیں اور بڑی ریاضت اور مجاہدہ۔ میں نے کہا میرے پاس ہے بھی یہی کہ جب سے حضرت نے حکم دیا، ہوش سنبھالا، یہ جو بھاگ سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، جو اپنی حاضری کو یقینی بنا سکتے ہیں، میں نے کہا میرے پاس ہے بھی یہی کچھ۔ تو اب مجھے نظر نہیں آ رہا آگے۔ تو اللہ کریم معاف فرمائے، بیان کا وقت بھی تقریباً پورا ہو گیا ہے۔ فرما دیجئے کہ میں اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ اپنی عبادت کو اسی کے لیے خاص رکھتا ہوں۔ اللہ کریم یہ شرف عطا فرمائے، خالص اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کوئی کمی بیشی جو مجھ سے ہوئی اللہ مجھے معاف فرمائے، ہماری اس محفل کو شرف قبولیت نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔